معزز ساتھیوں کو محمد آصف کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بار پھر آپ کا ہمارے چینل میں خیر مقدم ہے۔ ناظرین گرامی، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے واقعہ کے بارے میں کہ جس کو سن کر آپ کا دل کھل اٹھے گا، یعنی کہ آپ کے دل کو بڑا ہی سکون ملے گا۔ یعنی کہ آپ کے اگر والدین حیات ہیں تو آپ اپنے والدین سے محبت کرنے لگیں گے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی التجا ہے، اگر آپ ہمارے چینل یا پیج پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پیج کو فالو کر لیں۔ چلیے ناظرین گرامی، ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میں نے 60 حج کیے۔ ایک حج کے موقع پر میں نے بڑا رش دیکھا، لاکھوں کا مجمع تھا۔ کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے کہا، اللہ، اتنے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کا حج قبول ہوا ہے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا کہ خواب میں نے کسی کہنے والے کو کہتے ہوئے سنا کہ سب کا قبول ہے، بلخ کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے، اس کا حج قبول نہیں۔ فرماتے ہیں کہ شہروں کے الگ الگ خیمے لگے ہوئے ہوتے تھے، انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، مصری، الگ الگ خیمے لگے ہوئے ہوتے تھے اور ان کی پہچان کے لیے الگ الگ جھنڈے لگے ہوئے ہوتے تھے۔ ناظرین گرامی، فرماتے ہیں کہ میں نے صبح اٹھ کر ڈھونڈنا شروع کر دیا، ڈھونڈتا ہوں میں وہ بندہ ملے۔ کہتے ہیں کہ جہاں بلخ شہر کے لوگ تھے وہاں میں چلا گیا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ محمد بن ہارون بلخی کون ہے؟ لوگ کہنے لگے، وہ تو بڑا نیک، بڑا سچا بھولا، بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا اللہ والا ہے، ان کو صرف ہم ہی جانتے ہیں، وہ بڑا نیک، بڑا پرہیزگار ہے، بڑا سجن آدمی ہے۔ میں نے کہا، اچھا تو پھر وہ ہے کہاں؟ پہاڑ کے اس پار اس نے خیمہ لگا رکھا ہے، ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں کی بات سن کر حیران رہ گیا کہ مجھے بتایا کیا گیا اور یہ بتا کیا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں پہاڑ کے پیچھے گیا۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پہنچا تو میں نے اس شخص کو مصلی پر پایا، کثرت عبادت کے آثار اس کے وجود پر نظر آ رہے تھے، سیدھا بازو اس کا کٹا ہوا تھا۔ فرماتے ہیں کہ 2 رکعتیں مکمل کرنے کے بعد اس سے السلام علیکم میں نے کہا تو وہ کہنے لگا کہ عام مالک بن دینار ہے۔ میں نے کہا کہ بڑی اس کی فراست ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر اس نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگا کہ آپ کو خواب آیا ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا۔ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اور بھی بجلی گری کہ یہ کہہ کیا رہا ہے؟ میں نے کہا، یار، لوگ بھی تیری تعریف کر رہے، تیری فراست بھی بڑی ہے۔ فرمایا، تیرا ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا کہ آپ نہ ہی پوچھیں۔ یہ کہہ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ ناظرین گرامی، دیر تک وہ روتا رہا۔ میں نے کہا، نہیں یار، بتا تو صحیح۔ بولا، نہیں، آپ نہ ہی پوچھیں، آپ ناراض ہوں گے۔ میں نے کہا، بول تو صحیح۔ اس نے کہا، حضور، میں نے 24 حج کیے، یعنی کہ مجھے 24 سال ہو گئے حج کرتے ہوئے، 24واں حج ہے، اور ہر سال کوئی اللہ کا ولی آ کر بتاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے کہا کہ حضور، 24واں حج ہے، ہر سال کوئی بتاتا ہے۔ میں نے کہا، تیری غلطی کیا ہے؟ اس نے کہا کہ ماں کا نافرمان۔ میں نے کہا، واقعہ کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ حضرت، اللہ نے مجھے مال دیا، دولت دی، زمینیں دی تو میں عیاش ہو گیا۔ امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہنے لگا کہ پیسے آئے تو میں عیاش ہو گیا۔ رمضان کا مہینہ تھا، عصر کے وقت کے بعد میری ماں افطار کی تیاری کر رہی تھی، میں شراب پیا ہوا تھا۔ میں نے ماں سے روٹی مانگی تو ماں بولی، شرم کر، روزہ رکھا نہیں ہے تو جنہوں نے روزہ رکھا ہے ان کا تو خیال کر۔ کہتے ہیں کہ ماں کی یہ بات سن کر مجھے غصہ لگا۔ مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ جب میری ماں نے مجھ سے کہا کہ شرم کر، مجھے غصہ آ گیا اور میں نے اپنی ماں کو تھپڑ مار دیا اور میری ماں جلتے ہوئے تندور میں گر گئی۔ لوگوں نے مجھے پکڑ کر کمرے میں بند کر دیا۔ کمرے میں ساری رات میں شور سنتا رہا اور میں نشے میں دھت رہا۔ صبح کو جب میری آنکھ کھلی تو میری بیوی بیگ باندھ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا، کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا، جو اپنی ماں کا نہ ہو سکا وہ میرا کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے کہا کہ میری ماں کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی، لوگوں نے تو ان کو رات ہی کو جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا۔ ناظرین گرامی، تڑپ کر کہنے لگا کہ مجھے کیوں نہ بتایا؟ لوگ کہنے لگے کہ تیری مرتی ہوئی ماں یہ کہہ گئی تھی کہ اسے میرا منہ نہ دکھانا اور نہ ہی میرے جنازے کے قریب آنے دینا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ جب اس نے یہ مجھے بات سنائی تو میں نے بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور میں نے کہا کہ تو اسی قابل ہے۔ کہتا ہے کہ جب مجھے میری ماں کے انتقال کی خبر ملی تو میں نے کلہاڑی لی اور وہ ہاتھ کاٹ دیا کہ جس سے میں نے اپنی ماں کو مارا۔ ساری جائیداد خیرات کر دی۔ 24 سال ہو گئے، ساری رات نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، اور ہر سال کوئی آ کر کہتا ہے کہ جا، تیرا کوئی قبول نہیں، حضور دعا کرے مالک راضی ہو جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں تھپڑ مار کر آ گیا۔ میں نے کہا کہ تجھ سے راضی ہو جائے، اتنے ظالم سے۔ امام مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ رات کو میں آ کر سویا، مجھے رسول پاک کا دیدار ہوا۔ نبی پاک
علیہ السلام فرمانے لگے مالک تو اسے مایوس کیوں کرایا؟ اللہ تو بڑا مہربان ہے، ہاں حضور ماں کے نافرمان کو معافی کیسے ملے گی؟ پھر امام مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا کے اسے بتا دے تجھے قیامت کے دن تیری ماں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا۔ کہا حضور اماں کی وجہ سے کیسے؟ تو محبوب فرمانے لگے کہ اس کی ماں جب قیامت کے دن اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے گی، رب کریم کی عدالت میں بولے گی کہ میں نے اسے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، درد سہ کر جنا، جگر کا خون پلا کر اسے پالا اور اسی نے مجھے قتل کر دیا۔ رب کریم اس کی ماں کا مقدمہ سن کر کہے گا اٹھاؤ اس کو دوزخ میں پھینکو، اسے جہنم میں پھینک دو، اس کو جلاؤ، اس نے اپنی ماں کو جلایا ہے۔ وہ فرمانے لگے جب اس کو یعنی کہ محمد بن ہارون کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے جانے لگیں گے، ابھی فرشتے گھسیٹیں گے ہی تو پلٹ کر ماں کی طرف دیکھے گا، دوسری دفعہ جب پھر فرشتے گھسیٹیں گے پھر ماں کی طرف دیکھے گا، تیسری دفعہ جب فرشتے پھر اس کو گھسیٹیں گے پھر ماں کی طرف دیکھے گا اور کہے گا اماں یہ لوگ مجھے جلانے لگے ہیں، اماں یہ مجھے جہنم میں پھینکنے لگیں گے۔ میرے محبوب فرمانے لگے وہ جل کر مرنے والی ماں وہاں بھی بول اٹھے گی، کہے گی یا اللہ میں نے اسے معاف کیا تو بھی معاف کر دے۔ ناظرین گرامی اللہ رب العزت بھی اسے بخش دے گا۔ ناظرین گرامی ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس کو سن کر آپ اپنے والدین سے محبت کرنے لگیں گے۔ ناظرین گرامی آج کی ویڈیو میں بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور ساتھیوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، خدا حافظ۔